اور پھر کٹھے ہی جنت میں. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلے خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، بزرگ صوفی حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام عباس سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صوفی باصفا بابا شوکت حسین شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رضا خان قادری، اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، محفل کو سجانے والے دوستوں، محفل میں آنے والے بھائیوں اور پیارے پیارے بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماؤں بہنوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیا بنایا؟ بولتے رہو، کیا بنایا؟ اگر بولتے رہو گے نا، خدا کی قسم اللہ تمہاری زبان میں سیدھی پیدا فرما دے گا. اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ اگر وہ انسان نہ بناتا ہم کچھ کر لیتے؟ اللہ نے ہمیں سونا چہرہ دیا، اس کا شکر ہے یا نہیں؟ اگر ٹیڑھا شکل ٹیڑھی کرتا تو کوئی سیدھی کر سکتا تھا؟ اللہ نے ہمیں بڑا حسین بنایا، اگر بدصورت بناتا تو کوئی صحیح صورت کر سکتا تھا؟ نہیں. اس نے ہاتھ پاؤں سارا کچھ سلامت رکھا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور پھر انسان بنایا، پھر انسان بنا کر مسلمان بنایا. زور سے انسان بنا کر مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنا کر پیارے نبی کا غلام بنایا، اور امام حسین کا در کا گدا بنایا، آقا حسین کے در کا گدا بنایا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. سب سے پہلے ایک اور چیز بھی سن لو کہ بھائی، قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ اچھا، قرآن سچا ہے؟ بولو، قرآن سچا ہے نا؟ لا ریب کتاب ہے نا؟ بے عیب کتاب ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے نا؟ جس طرح تھا ویسے ہے نا؟ قیامت آ جائے گی، قرآن نہیں مٹے گا، قرآن نہیں مٹے گا. اسی قرآن میں خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، اس رب نے جس نے کلام الہی کو بنایا، اس قرآن کو کتابی شکل دی، اس قرآن کو بنایا، اسی خالق نے اپنے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. انہیں مردہ نہ کہو. سب بولو مردہ. پیچھے والے بھائیوں تم بھی بولو مردہ نہ کہو. کس میں ہے؟ بولو قرآن میں. قرآن میں. یہاں سے جو برابر سے جو بولتے ہیں نا بھائی، مہربانی فرما لیں، بولے نہیں، برابر والے بولے نہیں، یہ ہماری تقریر میں خلل آئے گا، اور بلکہ یہاں آ جائے محفل میں. بڑی توجہ، اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ. مولا جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ کیوں نہ کہے. بڑی توجہ فرمائیے گا. ہمارے سامنے وہ شہید ہوا،
ہمارے سامنے اس کی نماز جنازہ ہوئی، ہمارے سامنے ان کا مزار بنا۔ اللہ فرماتا ہے سنو کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، انہیں روزے میں دفن کیا جائے، تب بھی وہ نہیں مرتے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے، سبحان اللہ، بلکہ وہ زندہ ہے، ماشاء اللہ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ان کا کفن بھی ہوا، نماز جنازہ بھی ہوئی، قبر میں بھی چلے گئے، مزار کے اندر بھی پہنچ گئے۔ مولا تو فرماتا ہے زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے عقل کی نہ مانو، رب کی مانو۔ عقل کی، رب کی مانو۔ میں تو خالق ہوں، میں جس طرح چاہوں زندہ رکھ سکتا ہوں، میں جس طرح چاہوں، میں تو وہ خالق ہوں۔ اگر باپ ہو نا، باپ کے بغیر بیٹا پیدا، بولو زور سے، زور سے بولو، باپ کے بغیر بیٹا پیدا نہیں ہوتا نا بھائی۔ حضرت آدم کا باپ ہے؟ نہیں ہے؟ باپ ہے؟ اچھا، ماں کے بغیر بیٹا پیدا ہوتا ہے بچہ؟ حضرت آدم کی ماں ہے؟ یا اللہ نہ ماں ہے نہ باپ۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسا خالق ہوں، نہ ماں ہو نہ باپ ہو پھر بھی بنا دوں، پھر بھی میں رب ہوں نا۔ اچھا پھر دیکھو بھائی، بغیر باپ کے بیٹا پیدا، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں؟ بولو نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا۔ تو بھائی اللہ فرماتا دیکھو باپ نہیں ہے، ہم نے پیدا کر دیا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے پھر بھی بنا دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، میں جس طرح چاہوں انہیں زندہ رکھو۔ تم کون ہوتے ہو؟ اچھا یہاں حکم ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ یا اللہ ٹھیک ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے، اللہ تو اللہ ہی ہے نا، اللہ تو سب کو جانتا ہے نا۔ اللہ نے دیکھا، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ جناب ادھر تو زبان سے کہنے سے منع کیا، ادھر مردہ گمان بھی نہ کرو، دماغ میں بھی نہ سوچو۔ یا اللہ اگر وہ زندہ ہے تو کیا کیسے زندہ ہے؟ اللہ فرماتے بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ذرا قرآن سن کے نا سبحان اللہ، موج میں آ کر کہا کرو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ زندہ ہے اور کس کے پاس ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے میرے پاس ہے اور میں انہیں رزق دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں۔ وہ رزق بھی کھاتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں۔ تو بھائیوں جو شہید، ادنا شہید، چھوٹا شہید، اس کے متعلق یہ آیت ہے۔ اور جو امام الانبیاء کا نواسہ ہو، جو نواسہ رسول ہو، سارے شہیدوں کا سردار ہو، امام الانبیاء کا نواسہ ہو، علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہو، فاطمہ زہرا کا دودھ پینے والا، سید الشہداء امام حسین تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔
تو سمجھ لیجئے حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق جاریہ۔ اور خدا کی قسم زندہ ہے، بولو زندہ، تو ان کا چرچا ہے، سبحان اللہ، واہ، ہے نا چرچا۔ ہم چلے جائیں گے حسین پھر بھی زندہ، ہماری نسلیں آ جائیں گی حسین پھر بھی۔ یار زور سے میری بات سمجھو اور زور سے کہا کرو، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ اچھا پھر قیامت آ جائے گی، حسین تب بھی زندہ ہے، اور زندہ جو ہوتا ہے وہ جہاں چاہے جس وقت چاہے جا بھی سکتا ہے، آ بھی۔ تو ہمارے آقا حسین اس محفل میں جب چاہیں آ جائیں، جب چاہیں آ جائیں، اور جسے چاہے نواز دیں اور جس پہ چاہے کرم کر دے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آقا امام حسین کی شان سننے کے لیے بیٹھے ہو، ان کی شان سنو، اور بڑی پیاری گفتگو کروں گا۔ ان کی شان دیکھو کہ ان کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین کے نانا سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام حسین کے والد سارے ولیوں کے سردار ہیں، امام حسین کی ماں ساری جنت کی نوجوان جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسین سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ۔ میرے آقا حسین کی شان دیکھو بھائی، امام حسین کے والد کعبے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ زور سے بولو، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور بی بی فاطمہ محمد کے گھر میں پیدا ہوئی۔ محمد کے گھر میں بی بی فاطمہ، اللہ کے گھر میں مولا علی، علی اللہ کے گھر سے آئے، فاطمہ بی بی محمد کے گھر سے آئے، بیٹا حسین پیدا ہو۔ بیٹا حسین پیدا، حسین پیدا ہو، اور ایسا پیارا حسین، سبحان اللہ۔ جب ولادت کا وقت آیا، میرے امام نے، امام الانبیاء نے فجر کی نماز پڑھی تھی، فجر کی نماز، بولو فجر کی نماز پڑھی تھی، فوراً جبرائیل آئے، آقا آج دعا مت مانگو، اٹھو جلدی جاؤ، آپ کے نواسے حسین پیدا ہو گئے، آپ کے نواسے پیدا ہو گئے، جلدی جاؤ، آنکھیں بند ہیں، آپ جاؤ گے تو وہ آنکھیں کھولیں گے، جلدی جاؤ۔ امام الانبیاء نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لیا، دروازے پہ پہنچے، دستک دی، خاتون جنت نے دروازہ نہ کھولا، پھر دستک دی، دروازے میں تاخیر ہو گئی، پھر دروازے کو دستک دی، خاتون جنت نے دروازہ کھولا، میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا مجھ سے ناراض ہے، آج تاخیر کر دی ہے؟ عرض کی ابا جان آپ سے خدا بھی ناراض نہیں ہوتا، میں کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ سے اللہ بھی ناراض نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میں کس طرح ناراض ہو سکتی ہوں؟ اچھا بیٹا دروازہ کھولنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ ابا جان اللہ نے آپ کو پیارا نواسا دیا ہے، سبحان اللہ، پیارا پیارا نواسا دیا ہے، میں نے اسے سلا دیا ہے، نماز فجر قضا ہو رہی تھی تو میں نے نماز فجر ادا کر لی ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جتنا بلواؤ گے بولوں گا، بلوانا آپ نے، اگر آپ نے چپ کر لی تو آپ کا منہ ادھر تو میرا منہ ادھر ہو جائے گا، پھر آپ جاگتے رہو گے تو میں بھی چلتا رہوں گا۔
بڑی توجہ فرمائیے. میرے آقا امام الانبیاء نے پوچھا کہ بیٹا تاخیر کیوں کی؟ ابا جان نماز پڑھ رہی تھی. کیا پڑھ رہی تھی؟ اب بتانا مجھے، کسی کی بیوی اگر کسی کا بچہ پیدا ہو جائے عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ میں مولوی ہوں، میری بیوی پڑھ لے گی؟ کوئی بڑا امیر آدمی ہو اس کی پڑھ لے گی؟ کسی پیر کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی، مفتی کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی، مولوی کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی، مفسر، محدث، مقرر، معلم، کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی. بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو، کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ وہ بچہ پیدا ہوا وہ پلیت ہے. وہ 40 دن یا 36 دن، ان دنوں تک جب تک وہ خون کا سلسلہ جاری رہے گا وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ادھر کیا ہوا؟ ادھر بچہ پیدا ہوا، امام حسین پیدا ہوئے، ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ فاطمہ نور ہے، ان کے ہاں پلیتی آ ہی نہیں سکتی، وہ پاک ہے، بچے سے پہلے بھی پاک ہے، بچے کے بعد بھی پاک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ غوثیہ، غوث العظم. اور پھر سنو نماز پڑھی. کیا کی؟ نماز پڑھی. اور اعلیٰ حضرت کی روح بھی بول اٹھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تاجدار امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بول اٹھے، کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سارا گھرانہ نور کا ہے. سبحان اللہ. آقا اندر آئے، امام حسین کو اٹھایا. سنو میری طرف دیکھتے رہو. امام حسین کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کو چوما. ذرا زور سے ہاتھ کو. میں نے عرض کی مولا ساری خدائی تیرے نبی کے نام کو چومتی ہے، ساری خدائی تیرے نبی کے نام کو چومتی ہے. ابو بکر محمد کے ہاتھ چومتے ہیں، عمر سرکار کے ہاتھ چومتے ہیں، عثمان سرکار کے ہاتھ چومتے ہیں، علی پاک سرکار کے ہاتھ چومتے ہیں. واہ حسین تیری عظمت کو سلام کہ تیرے ہاتھ مصطفیٰ نے چومے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس نے چومے؟ مصطفیٰ سرکار نے چومے، ہاتھ چومے. منہ پہ منہ رکھ لیا. اور پھر ابھی آپ کے محمد رضا قادری صاحب کیا فرما رہے تھے کہ گھٹی دائی دیتی ہے بچے کو. گھٹی باپ دیتا ہے، دادا دیتا ہے. جب وہ دائی ڈال دیتی ہے، اماں ہوتی ہے بڑی. کوئی کہتے نہیں بڑی اماں سے ڈلاؤ، ہے نا بھائی، بڑی اماں ڈالے گی، دادا جان سے ڈلاؤ، قاری صاحب ہے ان سے ڈلا لو. گھٹی. واہ حسین تیری عظمت کو سلام، یہ دنیا کی دوائی کی گھٹی نہیں تھی، محمد مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی ڈالی. لعاب دہن کی. امام حسین کے منہ پہ منہ رکھ کر اپنا لعاب ڈالا، فرمایا بیٹا چوس لے. حسین کے منہ میں اس طرح گھٹی ڈالا، گھٹی ڈل گئی. بیٹا اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی یا نبی اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے جو نام رکھے؟ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے؟ کس کی مجال ہے جو نام رکھے؟ صحیح آپ رکھے. آپ نے فرمایا علی تم نے کوئی سوچا ہے نام؟
तुम रख लो, बताओ कोई नाम है ज़हन में तो। हजरत अली कहने लगे या नबी अल्लाह, आपके होते हुए हम कैसे रख सकते हैं? मेरे नबी सोच रहे थे, रब ने फरमाया जिब्राइल जल्दी जाओ, मेरे नबी को मेरा सलाम दे दो और मेरे प्यारे नबी से फरमा दो। अल्लाह ताला फरमाता है जिब्राइल इस तरह अर्ज करना कि अल्लाह ताला फरमाता है इस बच्चे का नाम न अली रखे, न फातिमा रखे, न मेरा प्यारा नबी रखे, इस बच्चे का नाम खुदा ने खुद हुसैन रखा। हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह। ये जितनी दफा हरकतें करेंगी ना, इनके अंदर भी पाकी पैदा हो जाएगी। वाह इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाथ खड़े करके बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जितना खून चलेगा ना, उनकी मोहब्बत बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ